www.attableek.com, the reviver of Iman. اپنے علم کے دار و مدار، اپنی زندگی کا دار و مدار اپنے علم پر رکھے گا، یہ ہلاکت اور ناکامی کی طرف چل گئے، اور آخرت کو اپنے علم سے جان ہی نہیں سکتا. بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون. آخرت کے بارے میں تم اندھے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں. تم ساری کروڑوں سال کی زندگی بھی لے کر آ جاؤ تو تم آخرت کو نہ جان سکتے ہو، نہ پہچان سکتے ہو. وہ تمہارے نظروں سے دوسرا جہاں، چھپا ہوا جہاں. اس کے مقابلے میں اللہ اپنے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہ لقول فصل، فیصلہ کن بات ہے. تبدیل ہو سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں. کوئی اور اس میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے؟ لا مبدل لکلمات، نہ کوئی اور کر سکتا ہے نہ یہ خود ہوگا. کیوں؟ من لدن حکیم خبیر، بہت بڑے علم والے اور حکمت والے کا کلام ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو کچھ ہے لا ریب فیہ ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے دائیں بائیں سے جتنا بھی اس میں غلط ڈالنا چاہو گے نہیں ڈال سکتا. یہ خالص ہے، یہ خالص رہے گا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، تیرے رب نے اپنے کلام کو، اپنے علم کو مکمل کر دیا ہے. انصاف بھی پورا ہے، سچائی بھی پوری ہے. لہذا میں آپ پوری دنیا کے انسان ہر چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کہ میرے رب کا اتارا ہوا کلام ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک فضل یہ کیا کہ ہمیں اللہ اپنے حبیب کا امتی بنایا. دوسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اور اپنے محبوب کا امتی بنایا. اپنے حبیب کا ہماری تو لاٹری نکلی کہ ہم اللہ کے محبوب کی امت میں پیدا ہو گئے. ہم نے کون سا پرچی بھیجی تھی اللہ تعالیٰ کو بولے میں نے پیدا کری؟ اس نے اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں صحبت میں پیدا کی. اللہ چند بنیادوں پر ہماری زندگی کو اٹھاتا ہے. جو اس پہ کھڑا ہو جائے گا وہ کامیاب ہے، جو چھٹ جائے گا وہ ناکام. جو کچھ انسان کماتا ہے، بناتا ہے اس تھوڑی سی زندگی میں، جیسے ایک میتھمیٹکس کا قانون ہے کہ 1000 ضرب 0 0، بلین ضرب 0 0، ٹریلین ضرب 0 0. تو 0 کے ساتھ جو بھی ٹکراتا ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. ایسے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بڑی بڑی دولت، بادشاہی، عزت، شہرت، ضرب موت 0. جب آدمی موت سے ٹکرائے گا 0. ڈیڈ باڈی، میت. کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ. ایک دم سارے اس کے بیجز اتر جاتے ہیں، سارے ٹائٹل اتر جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ علامہ تھا، حضرت تھا، باپ تھا، ماں تھی، بہن تھی، بیگم تھی، بھائی تھا، جنرل تھا، ڈاکٹر تھا، سائنٹسٹ تھا. آنکھ بند ہوئی میت، ڈیڈ باڈی 0. ساری دنیا کی دولتیں، عزتیں موت سے ٹکرا کے 0 ہو جاتی. اگر ہم اللہ کی بنیاد پہ نہ اٹھے تو جو کچھ بنا رہے ہیں سب 0 ہو جائے گا موت کا. اور ہم بالکل خالی ہاتھوں پر چلے. خسرت دنیا والآخرہ، اس جہان کو برباد کر کے آگے چلے جائے. لہذا سمجھدار وہ نہیں جو دنیا بنا لے، سمجھدار وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے. جس کے ساتھ اللہ راضی ہوا، جس کو اللہ ملے گا اسے سب کچھ مل گیا، جسے کچھ نہ ملا اسے کچھ، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا. یہ ابن آدم، ایک حدیث سے آدھا بڑے زمانے بعد، خلقتک لعبادتی فلا تلع. میرے بندے، میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے،
یہ عیاشی میں زندگی برباد نہ کریں. تیرے عیش کا جہان آگے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. جب آپ ویک ڈیز میں ہوتے ہو تو آپ بالکل کلو کو بیل کی طرح آپ کا سارا دماغ نیورون چل رہتے ہیں. جاب ڈیوٹی, ٹائم پہ پہنچنا ہے, ٹائم پہ جانا ہے, ٹائم پہ کام ہے. لیکن جو چھٹی کا دن آتا ہے تو ایک دم پھر آپ کے اندر آتا ہے اب کچھ آسانی, کوئی تفریح کریں, کوئی کھائیں پیئیں, کوئی ہوٹل میں جائیں, کوئی باہر جائیں, کوئی گھومیں پھریں. تو موت تک ہماری جاب ہے. ہمارا جو ویک ڈے ہے نا وہ موت ہے. موت آئے گی تو چھٹی. لیکن نبی کو تکلیف ہو رہی تھی, سر درد ہو رہا تھا اور آپ بار بار پانی لے کر اپنے ماتھے پر گیلا ہاتھ رکھتے تھے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی واہ کا ربا ابا, ہائے میرے باپ کا درد. تو میرے نبی نے فرمایا ما علی ابی کی کرب بعد اليوم, بیٹی تیرے باپ کے درد کا آج آخری دن ہے, اس کے بعد تیرا باپ کوئی دکھ درد نہ دیکھے گا. تو ہمارا جو ویکینڈ ہے وہ موت پہ شروع ہوتا ہے. خلق تو کل عبادتی, تو میرے لیے آیا ہے وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں. چند دن ہے کر لے, پھر کیا ہوگا کہ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. آج تو یہاں میری مان لے, کل میں جو کچھ تو کہے گا تیری مانتا جاؤں گا, تیری مانوں گا, جو کہے گا کر دوں گا. تیرے عیش کے جہان آگے ہیں. وہ اس زندگی میں کیا عیش ہو سکتا ہے؟ بیماری بھی پیچھے ہے, بڑھاپا بھی پیچھے ہے, دکھ بھی ہیں, غم بھی ہیں, مصیبتیں بھی ہیں, حالات بھی ہیں, دکھ درد بھی ہیں, غم ہیں, شکوے ہیں, نوحے ہیں, بڑھاپے ہیں, نقصان ہے, اندھیرا ہے, اجالا ہے. اس میں آپ کیا انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ زندگی کو موت سے پاک کر دے گا, جوانی کو بڑھاپے سے پاک کر دے گا, صحت کو بیماری سے دور کر دے گا, خوشیوں کو غم سے پاک کر دے گا, محبتوں کو نفرتوں سے پاک کر دے گا, وہاں سے ہماری عیش کی ابتدا ہے, وہاں سے ہماری زندگی کی ابتدا ہے, جس کو اللہ نے سجا کے رکھا ہے. روزانہ اس کو سجاتا ہے. کمال. اس مسجد کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو تو ضرور 1-2 سال لگا لو, اس کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں نظر آئے گی کہ اس کو کہاں سے خوبصورت بنے. اس سے بھی 10 گنا بڑھ کر پوری دنیا کو خوبصورت بنانے لگ جاؤ. 100 سال, 200 سال, 1000 سال, 10,000 سال کے بعد پوری دنیا ڈیکوریٹ ہونے کے بعد کہنے والا کہے گا اب تو گنجائش کو نہیں, کہاں تک. ایک لڑکی کو دلہن بناتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, کرتے 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 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4-5 شکل, بس اس سے زیادہ تو نہیں سکتا. پورے پاؤڈر کا ڈبا تھا وہ تو منہ نہیں سکتے, پوری لپ سٹے کو تھک دے نہیں, تو تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا, 2-3 گھنٹے میں. میں واللہ میرے بھائیوں گم ہو جاتا ہوں حیرت میں کہ میرے رب نے جس دن جنت الفردوس کون سائنسدان کی بات لے لیتے ہیں کہ اس کائنات کو بنے ہوئے 25 ارب سال ہے, 25 سے 30 ارب سال پہلے ایک اللہ نے کائنات بنائی. اسی وقت اللہ نے جنت بنائی. میرے نبی کا فرمان, جس دن اللہ نے جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا کیا چیز بن رہی ہے. روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے اور کیا چیز. صرف جنت کی لڑکی نہیں, جنت کے گھاس کے تنکے کو جو روزانہ دن میں 5 دفعہ پہلے سے اس کے دروازے کو, اس کے پیالے کو, اس کی کرسی کو, اس کے پردے کو, اس کے فرش کو, اس کی اینٹوں کو, اس کی گھاس کو, اس کے درختوں کو, اس کے پھلوں کو, اس کے جانوروں کو, اس کے پرندوں کو, اس کے دریاؤں کو, اس کی شراب کو, دودھ کو, شہد کو, پانی کو, ہر دولت کو, اور اس میں پیدا ہونے والی جنت کی لڑکی کو روزانہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. میک اپ کیا کرتا ہے؟ اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے. نہیں برش لے کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ پاک ہے, اس سے اللہ اس سے پاک ہے. نور کی تجلی ڈالتا ہے اور وہ 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. پھر اگلے دن نور کی تجلی ڈالتا ہے, وہ 5 گنا اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. کیا چیز ہے وہ؟
سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک کمرہ ایک ٹوائلٹ ادھر نہیں ہوتا، ایک کمرہ ایک ٹوائلٹ، اس میں بھی 10 پڑے ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹی جنت میں جانے والا ڈائریکٹ نہیں جائے گا، جہنم سے ہو کر جائے گا، جہنمی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ ہے جوہینہ۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نکل رہا ہے جہنم سے۔ جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی، جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی، اللہ اسے جہنم سے نکال کر ایک درجے میں پہنچائے گا۔ ابھی اس کا اصل درجہ نہیں آیا، تو ٹرانزٹ ہے، اور ایک درجہ اس کو اوپر دکھائے گا۔ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہے گا، کہے گا یا اللہ ایک بھی چنگے پر او دے دے تیری مہربانی۔ تو اللہ فرمائیں گے اگر یہ دے دیا تو پھر مانگو گے تو نہیں کوئی اور؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ کھاؤ۔ جب وہاں پہنچ جائے گا انسان تو لالچی، اللہ ایک درجہ اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ تیرے بڑا گھاٹا ہے تو اور دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگے، کہ نہیں بالکل نہیں مانگ، پھر ایک اور دکھا دے گا، پھر وہ محنت کرے گا یہ دے دے، پھر اللہ کہے گا اور مانگے تو نہیں مانگوں، پھر اللہ اس کا اصلی درجہ اس کو دکھائے گا جہاں اس کو پہچانا ہے۔ جب وہ اس کو دیکھے گا نا، اب اس کو ڈر لگے گا کہ 4 ابھی جھوٹ بولیا ہے، اگر اب بھی چکر بازی ہو گئی تو کہیں ریورس ہی نہ لگے، چل رہے دوبارہ 2 پا دے، لہٰذا چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اب اندر ہی اندر پڑ رہا ہے، بولنے سے ڈر لگا۔ تو اللہ تو دلوں کو جاننے والا، جب وہ دیر ہو جائے گی مانگے گا نہیں تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں ہو، کہے گا یہ اللہ ڈر لگتا ہے، میں نے بہت جھوٹ بولا ہے اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ایسا ہی بتا، هل أعطيك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى يوم أفنيتها و10 أمثالها، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں نے جس دن دنیا بنائی، 24,000 کلومیٹر کی گولائی کا گیند، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی، اس دن سے لے کر جس دن اسے میں نے ختم کیا تھا، اس کو میں 10 دفعہ ملٹیپلائی کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ تو اس کا منہ کھل جائے، اس کو یقین نہیں آئے گا، کہے گا یا اللہ اب رب ہو کہ میرا مذاق تو نہ اڑا، تستہزئ وانت رب، تو اللہ کہے گا میں مذاق تھوڑے کرتا ہوں، چل دے دیا، چل۔ جب یہ اس میں انٹر ہوگا اور دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر سامنے اس کو دیکھ کر یوں رکے گا، وہ کہے گا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا تو فرشتہ ہے، تیرے لیے میں ادب کر رہا ہوں تیرا۔ وہ کہے گا میں فرشتہ کا ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، تو میرے جیسے 80,000 ہیں۔ وہ اس کو لے کے تھوڑا آگے چل گیا کی چمک اٹھے۔ یہ آپ یاد رکھیں، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، جنت کا سب سے چھوٹا درجہ بتا رہا ہوں۔ جھونپڑا، جنت کی کٹیا، نور کو دیکھ کر دھڑم سجنے میں گرے گا، تو پھر اس کو نوکر کہے گا میرے آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا اللہ کا نور کھانے تو آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں جسے آپ اللہ کا نور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھی بھیجا، جبریل میری جنت پہ گئے، جبریل جنت میں گئے تو نور کی چمک، جبریل سمجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، تو ایک دم سجدے میں گر گئے، تو آواز آئی امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے اٹھانے والے سر اٹھا۔ جب سر اٹھا کے دیکھا تو جنت کی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے کے نور سے جبریل جیسا فرشتہ سمجھا کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ کہنے لگے واہ سبحان اللہ، کیا قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر۔ وہ کہنے لگے تمہیں پتا میں کس کی ہوں؟ ہل تدری لمن انا، آپ کو خبر ہے میں کس کے لیے ہوں؟ فکر نہ کرو، ہے کہ نہیں ڈھیر ساری ہوں، ایک نہیں ڈھیر سارا، آپ کو بندے بڑھ جائے اس سے کم ڈھیر سارا ہے۔ وہ کہنے لگی اتدری لمن انا، آپ کو پتا میں کس کی ہوں؟ کا نہیں، لمن آثر مرضات اللہ، جس نے دنیا میں
اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا میں اس کے لیے. یہ دنیا میں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پوری کرے گا میں اس کے لیے. جبریل جیسی ہستی اس کے حسن کے نور سے جب سجدے میں گئے تو بیچارہ جہنم سے نکل گیا. وہ کہہ رہی ہے آپ کے گھر کی روشنی ہے. 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. 80,000 روڈ آف آنر. اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی. 40 سال اس پہ چلتے 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 چلے گا تب جا کے وہ ختم ہوگی. 40 سال، مائل نہیں سال، لیکن وہ یوں ختم ہو جائے گا. اور وہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے اما آن سیدنا ان نزورہ. ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے تھے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے تھے. وہ شکر پور میں آ ہی گیا جو بڑے لطف کھا کے آیا جو پوری پڑھائی کی بھی کالج پہنچتے ہیں. اس کو لے کے چلے گئے تو خوبصورت میدان آئے گا جس کا گھاس زعفران کا. ایک ایک تنکے سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہوں اور اس کے سینٹر میں ایک تخت بچھا ہوا ہوگا سونے چاندی زمرد یاقوت. اس کو اٹھا کر کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے ہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ بھائی. 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں کھانے کا برتن، ایک ہاتھ میں گلاس پلانے والا. تو 80,000 کھانے کی قسمیں، 80,000 پینے کی ڈرنکس، ہر ایک میں نئی چیز نئی چیز نئی چیز. یہ 80,000 کھانے کے ڈونگے اور 80,000 گلاس کے ڈرنکس ایک ہی وقت میں کھا بھی جائے گا، پی بھی جائے گا. اور ہر کھانے کی لذت نہیں، ہر لقمے کی لذت پہلے سے الگ بھی ہوگی، زیادہ بھی ہوگی اور شوق بھی بڑھے گا. نہ آنکھ پھٹے گی، نہ میدا، نہ دانت، نہ جبڑے. جب یہ کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا. ایک کام بھی بندہ کر سکتا تسلی نہ. تو سارا کرنے کے بعد اس کے خدام کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرو، ہم چلتے ہیں. وہ یوں غائب ہو جائیں، ایسے نہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں. تو سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا تو پھر اسے پتا چلے گا کہ یہ پردہ ہے، ورنہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ منظر ہے، وہ ایک دم منظر ایسے ہٹنا شروع ہو جائے. تو اتنا ہی بڑا ایک خوبصورت میدان اور ایک تخت عالی شان. اور اس پر یہ میں کیا بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں. جب وہ ہٹے گا تو وہ دیکھے گا ایسے ایک تخت پر ایک جنت کی لڑکی 100 جوڑوں پہلے ہوئے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، ہر جوڑے میں ڈیزائن الگ، خوشبو الگ، مہک الگ، اور ہر جوڑے کے لحاظ سے اس کے چہرے پہ حسن و جمال کی شعائیں الگ. اور وہ ایسے نیم دراز ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی تو اس پر جب اس کی نظر پڑے گی اور اس کو مسکرا کے دیکھے گی تو وہ وہاں ایسے یہ میڈم کو 100 کا مجسمہ بن جائے گا. بیٹھا بیٹھا تو 100 کے مجسمے 40 سال میرے رب کی قسم کو دیکھنے کی لذت پوری آخر وہ کہے گی ہمارا کفی نام میں رغبت ہے، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. پھر اس کو ہوش آئے گا. اس کو جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، ان جنتی حور بیٹھی تو آپ ہی کمرہ ہونا ہے. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا انا میں نے لواتی ہو گئی، میں آپ کی بیگم. آپ کے لیے اللہ نے مجھے بنا سنوار کے بٹھایا ہوا ہے کہ جب میرا بند آئے گا تو اس کی راحت کا سامان بنے. پھر یہ اٹھے گا، اس کو جا کر گلے لگائے گا. یہ 70 برس کا اس کا معائنہ کا ہوگا. 70 برس مقدار عمر ہی من الدنیا. یہ سب سے چھوٹا جنت ہی آپ کو رکھا. پھر اللہ نے سورہ رحمان میں جنت الفردوس اور عام جنت میں فرق بیان کیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ ہے جنت الفردوس. وہ کیسی ہے؟ غواقہ افنان. نیچے والی کیسی ہے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُتَهَامَّتَانِ. اوپر والی کہ ایک ٹہنی کا حسن بیان کرتا ہے اور عام جنت کو کلیکٹیولی کہتا ہے سبز رنگ کی ہے.
فردوس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ایک ایک ٹہنی تو میں دکھاؤں گا کیا حسن جمال ہے ذواتا الرحمان. چاہے یہ فن کی جمع ہے چاہے فنن کی جمع ہے، دونوں میں اللہ اس کی پوری ڈیٹیل دکھا رہا ہے. اور نیچے والی جنت کا سر رنگ بتا رہا ہے، سبز رنگ کی ہے. اوپر والی فردوس میں کیا ہے؟ فیہما عینان تجریان. نیچے کیا ہے؟ فیہما عینان نضاختان. اوپر چشمے بہتے ہوئے، نیچے چشمے فوارہ مارتے ہوئے. اوپر فردوس میں کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان. ہر پھل کی بہتات ہے. نیچے کیا ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. آدمی گنتا وہاں ہے جہاں چیز تھوڑی ہو، اور جب چیز بے شمار ہو تو کون گن لے گا؟ بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے جنت نیچے والی گن کے بتائی. کھجور ہے، انار ہے، پھل ہے. اور اوپر والی جنت کو کہتا ہے آؤ جاؤ گے تو دیکھو گے بے حساب ہے، بے حساب ہے. پھر اوپر والی جنت کو بتاتا ہے متکئین علی فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. اور نیچے والی جنت کو بتاتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. نیچے والی جنت بتاتا ہے کہ خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہیں، سبز رنگ کے قالین ہیں. اور اوپر والی جنت کو بتاتا ہے الگ طریقے سے کہتا ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پرنٹ ہے، اور ادھر پرنٹ کوئی نہیں. جو چیز سامنے ہوتی ہے اس پر پرنٹ کیا جاتا ہے دکھانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے. نیچے پرنٹ نہیں ہوتا. ہم بھی جو کرتے پر یہاں بناتے ہیں کڑھائی یہاں ہوتی ہے، پر ہوتی ہے. کبھی بنیان پہ کڑھائی ہوئی چولہا چاہتے لکھا ہو گیا دیکھو گے کہاں ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے پلین ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ نیچے پلین ہے، اوپر یہ ہے. اب میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے عام جنتوں کو جو قالین دیے گئے ہیں وہ سبز رنگ کے ہیں، اور جنت الفردوس کے قالین کو کہتا ہے کہ جن قالینوں پر تو میں بٹھاؤں گا نا، تم اس کے اوپر کا پرنٹ میں تمہیں نہیں بتاتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تم اس کو اٹھا کے نیچے سے دیکھنا تو اس کا ایسا حسن و جمال ہے کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں گی. تو اوپر والا پرنٹ کیسا ہوگا میرے بندے؟ وجن الجنتین دان. اور اوپر تمہارے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ نیچے والی جنت میں نہیں بتاتا ہے، وہاں بھی، لیکن دونوں جنتوں کا فرق بتانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جنل جنتین دان. اوپر جھکے ہوئے ہوں گے تمہارے پھل خوشوں کے خوشے لٹکے ہوئے. ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہے. ایک گچھا کتنا بڑا ہے؟ ایک کوا ایک مہینہ اڑتا جائے جہاں جا کے وہ بیٹھے گا 1 مہینے کے بعد اتنا بڑا ایک گچھا. تو ایک دانہ کتنا بڑا ہے؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا دبا کر کے کھاد اتار کے تیری ماں کو دیا کہ ڈول بناؤ، کبھی دیا ہے؟ ہاں جی، وہ بڑا ڈول بنتا ہے ہمارے بدلوں میں. تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ایک ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. وہ بڑی معصومیت میں کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے، سارے گھر کو کافی ہو جائے. جنل جنتین دان. کھجور جنت کی، یہاں دنیا کی کھجور اتنی میکسیمم یہ اس کی لمبائی آمبر کی اتنی لمبائی، اس سے بڑی لمبی کھجور ہوگی. جنت کی کھجور کا پھل 12-25 فٹ لمبا ہوگا. 25 فٹ. اب تمہارا قد ہوگا 130 فٹ. اس فٹ میں تھوڑا، اس قد میں تھوڑا ہی جاؤ. 130 فٹ تھا اما کا قد اور حوا اور آدم علیہ السلام. یہ تو ٹائم کے ساتھ گھستے ہم یہاں پہنچ گئے، ورنہ آدم اور حوا 130 فٹ تھے. جنت میں اللہ ایسے 130 فٹ واپس کر دے گا. میں ایسی مذاکرہ کا کرتا ہوں، اگر ہم 5-6 فٹ کی جنت میں گئے تو جنت کی حور کا قد تو 130 فٹ ہے، تو ہم کو دیکھ پا رہے پیسوں دے میرا ہسبینڈ کبھی بات سجے کو تو بھی 130 فٹ پہ جاؤ. ایسی ایک لطیفہ بھی اس کو سناتا ہوں کہ وہ ایک زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر. مراسی بڑی نازک قوم ہوتی ہے جو پنجاب میں رہنے والے انہیں پتا ہوگا. تو اس نے تھوڑی دیر تو اس کو مالش کی، پھر زمیندار بھر گیا، وہ بھی جا کے سو گیا. چور گھوڑا لے گئے. اب جب صبح مراسی آنے میں گھوڑا لائے تھے
تو اسے اپنے گھر سے خرگوش لا کر نہ باندھ کے اس کی مالش شروع کر. تھوڑی دیر میں ذمہ دار باہر نکلا, میرا گھوڑا کی دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے, گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. نہیں حضور گھوڑا ہے, ساری رات مالش کی گئی تو گھس 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 کے خرگوش. تو یہ جو ایک ہزاروں سال کا ٹائم جس کا ہمیں گھسا کے 3 قدم پہ 3 اس کا پہ آ کے پہنچا ہے. جب اللہ راضی ہوگا تو جب کھجور 12 ہاتھ لگ گئی ہے تو کیلا کتنا بڑا ہوگا. طلحا منضود, اللہ تعالیٰ جنت میں سنا رہا ہے, طلحا منضود, کیلے ہوں گے تمہارے لیے زبردست بہترین. تو دونوں جنتوں کا اللہ تعالیٰ خوبصورت فرق بیان کر رہا ہے سورہ الرحمن میں. اور جب نیچے والی حور کی تعریف کرتا ہے تو کہتا فیہن خیرات حسان, اس میں لڑکیاں ہیں خوبصورت اخلاق. مقصورات کہاں ہیں؟ مقصورات فی الخیام, اپنے خیموں میں. جب اوپر والی جنت کی لڑکی کی تعریف کرتا ہے تو کہتا فیہن قاصرات الطرف, ان کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے. آنکھ ہی تو آدمی کا کلیجہ نکالتی ہے. عرب کا سب سے لطیف شعر آنکھ پر ہے. الطف بیت قالته العرب, سورے عربی دیوان میں کتنے شاعر آئے ہزاروں, سب سے لطیف شعر جو کہا جریر نے اس میں آنکھ کا ذکر ہے. ان العیون التي في طرفها مرض يقتلن فلم يحيين قتلانا يسرعن فاللب حتى لا حراك به وإنهن أضعف الإنسان أركانا. میں ترجمہ نہیں کرتا, صرف اپنی بات کی دلیل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی تعریف کی پہلے, قاصرات الطرف, پھر اس کے ساتھ جوڑا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, کسی انسان جن نے ایسے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ان کی تعریف کی, ان کے پورے حسن کی, كأنهن الياقوت والمرجان, یوں سمجھو جیسے یاقوت اور مرجان, جیسے یاقوت اور مرجان کا رنگ ہوتا ہے. یہ جنت الفردوس کی لڑکیوں کا اللہ تعالیٰ رنگ بتا رہا ہے. انہیں پہلو میں دکھا رہا ہے فیہن قاصرات الطرف, انہیں قالینوں پر تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوں گی. اور نیچے والی جنت کی حوریں بھی ساتھ ہی ہوں گی, لیکن دکھا رہا ہے خیمے میں. مقصورات فی الخیام, وہ خیمے میں بیٹھی جنہیں جانا نہیں پڑے گا, اور یہ تیرے پہلو میں بیٹھی ہے تیری راحت کا سامان بننے کے لیے. اور ایسی بات بتا, جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے. جب اللہ نے سورہ الرحمن میں جہنم کو ذکر کیا تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 دفعہ. اور جب جنتوں کو ذکر کیا تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 دفعہ. یہ تو پتہ نہیں آپ دروازوں کی مناسبت سے ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ مناسبت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہنم کے 7 دروازے. تو جہنم سنفر لکم ایھا الثقلان سے شروع ہو رہا ہے جہنم کا ذکر, تو 7 دفعہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے جنت شروع ہو رہی ہے تو 8 دفعہ ذکر ہے جنت الفردوس کا, فبأي آلاء ربكما تكذبان کا, کہ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے 7. تو میرے بھائیو, میرے عزیزو, اپنی بنیاد جب نہ آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب, میرے بندے میرے لیے ہے, چاہے لندن میں ہو چاہے مدینے میں ہو, دیکھو مجھے سامنے رکھ کے زندگی گزار. میں نے کہا موج میرے کا سامان تیار کر کے رکھا تو آ تو صحیح میرے پاس, آ تو صحیح. رب ذوالجلال کی قسم, ایک منظر کو دیکھتے ہوئے کروڑوں سال بیت جائیں گے, تمہاری لذت ختم نہیں ہوگی. اور ایک اور حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد کہ ایک جنت سے ایک منظر کو دیکھنے میں ایسا گم ہوگا کہ مدتیں بیت جائیں, اسی میں مزہ لینا ہوگا. تو پھر اللہ کہے گا میرا بندہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا, چلو اس کو کوئی اور موج بھی کراؤ. تو ایک دم اس کے کندھے پہ کوئی ہاتھ مارے, کوئی میں سے بیٹھو یہاں, تو یوں دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی ایسا حسن کے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور. تو ایک دم اس کو دیکھو کہے گی ہمارا کافی ایمان میں رغبت ہے, آپ کو میری ضرورت ہے. کہے گا تو کون ہے, تو میری جنت میں تو نہیں تھی, کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گی
میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا الْمَزِيدُ، کہ میں تمہیں ایک دفعہ دینے کے بعد پھر ہمیشہ دیتا ہی رہوں گا، دیتا ہی رہوں گا، ختم تھوڑی کرے گا، نہ زندگی ختم ہوگی نہ اس کی نعمتیں ختم ہوں گی۔ ہمارا موت میلے کا سامان موت ہے، میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، میرے رب کی قسم اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے بدترین کوئی پیغام کوئی نہیں، اس سے وحشت ناک کوئی پیغام نہیں اگر میرا رب ناراض ہے، اور اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اگر میرا رب راضی ہے۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، میں ذمہ لے چکا ہوں تمہیں روٹی کھلاؤں گا، لہذا غلط کاموں میں نہ جانا، غلط کاموں میں نہ جانا، غلط کاموں میں نہ جانا۔ یہ نہ شراب بیچوں گا تو زیادہ پیسے مل جائیں گے، یہ نہ کرنا میرے پاس کیلکولیٹر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیلکولیٹ بھی کر رہا ہے، ہر ایک دن تیرے سامنے کر دوں گا، میں نے تمہیں کہا تھا میں پالتا ہوں، پھر تو کیوں حرام راستوں پہ چلا؟ کیا میرے رب ہونے کا یقین تیرے دل سے نکل گیا؟ چیونٹیوں کو پالا، کتوں کو پالا، سور کو پالا، ہاتھی کو پالا، عقاب کو پالا، 7 سمندر کی مچھلیوں کو پالتا ہے، اور اس کے خزانوں میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آتی، تو مجھے بھول جائے گا؟ جب میں آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن، میرے بندے میں نے 7 زمین آسمان بنائے، میں نہیں تھکا۔ فیعینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ یا ابن آدم ما سألتك لعمل غد فلا تسألني عن رزق غد فإني لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، کیونکہ کل پتہ نہیں ہے کسی کی نہیں، تم مجھ سے کل کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہو، تو کل کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں کل کا کوئی آرڈر نہیں سنایا، جس لمحے میں ہو اسی لمحے کا آرڈر ہے، تو تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، فرما برداروں کو کیسے بھول سکتا۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے اللہ کے فرمان پر، اور ہم پر کرم کیا اللہ نے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا، جس سے اللہ نے پیار کیا، جس سے اللہ نے حبیب بنایا، جس کو اللہ نے مختلف ناموں سے لاڑ کر کے پکارا، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی معقل، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طه، کبھی یاسین، اور قرآن میں دیکھو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیرا، رحمۃ للعالمین، کافۃ للناس، بشیرا ونذیرا، عزیز حریص رؤوف رحیم، المزمل المدثر، طه، یاسین، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جب رات میں کوئی سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں عربی میں مزمل، جب کوئی دن میں سویا ہوا ہو چادر لے کر تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مدثر، قربان جاؤں۔ جب رات کی نماز کے لیے اٹھایا یا ایھا المزمل، جب دن میں دعوت کے لیے اٹھایا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جب تہجد کے لیے اٹھایا ہے تو یا ایھا المزمل، رات کو چادر میں لپٹے ہوئے کو مزمل کہتے ہیں عربی میں، اور دن میں چادر میں لپٹے ہوئے کو مدثر کہتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت کلام ہے میرے رب، کیا قرآن ہے، دعا کرو تم قرآن پڑھا کرو۔ چند آیات ہیں جو علماء سے ریلیٹڈ ہے، باقی سارا قرآن تو واضح نصیحت ہے، پڑھو اللہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، ایک اپنے نبی کو پڑھو، ایک قرآن کو پڑھو۔ یہ بہت بڑا سنگی ہے، ساتھی ہے۔ آپ غفلت کے ماحول میں رہتے ہو تو جو ہی ماحول بدلتا ہے، جو ہی صحبت بدلتی ہے، ایک دم آدمی پھسل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں جا کے گر جاتا ہے۔ اچھی صحبت قرآن سے اچھی صحبت کوئی نہیں، میرے نبی کی زندگی کو پڑھنے سے اچھی صحبت کوئی نہیں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں میں رہ کر ایمانی ماحول بنانے سے خوبصورت صحبت کوئی نہیں، کہ جو ہی انسان کی سنگت بدلتی ہے اور شے ظاہر ہو جاتی ہے۔
میں آج صبح ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. سب سے زیادہ حسرت کرے گا وہ شخص جس کی صحبت سنگت بری ہو گئی. کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. حسرت کے ایک لفظ پورے قرآن میں ہے، یہاں دو لفظ ہیں، یا ویلتا اور لیتنی. یا ویلتا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے کاش کیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں بری صحبت نہ اختیار کرتا، میں بری سنگت نہ اختیار کرتا. لم اتخذ فلانا خلیلا. اور اس کو اتنا اس کو غم ہوگا. خلیل اسے کہتے ہیں جس آدمی بھلا نہ سکے، جس کی محبت دل میں اتر جائے، لیکن اس پر اتنا غم طاری ہوگا کہ اس کا نام ہی بھول جائے گا. کہے گا فلانا فلانا خلیلا، نام ہی بھول جائے گا، لیکن اس کو کوسے گا. اس کے پیچھے چل کے میری وطن برباد ہوئی، میری زندگی برباد ہوئی. تو پھر قرآن کے ساتھ بیٹھو، اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ بیٹھو، اور اللہ کی راہوں میں نکل کر ماحول بنا کر چاہے ہر مہینے 3 دن نکل جاؤ، عافیت کے ساتھ یہ زندگی کا سفر طے ہوتا چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل اکمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسا نبی عطا فرمایا، جن کی ہر ادا محفوظ ہے، جن کی زندگی کا ہر عمل محفوظ ہے. کسی نبی کا نسب محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہیں جن کا آدم علیہ السلام تک نسب پیڑھی محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن موت بن طلال بن عبید بن عرام بن ناشد بن خزا بن بلباس بن غلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحم بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن حیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن رضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن عاموش بن شیس بن آدم علیہ السلام. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها. میری امت تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات نہیں آتی، دن ہی دن ہے، رات کو نہیں ہے، دن ہی دن. اور اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. مدینہ میں رہو، لندن میں رہو، زندگی کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں پر رکھو گے. میں رکھوں، آپ رکھیں، تو یہ سفر بھی آسان ہے، اگلا سفر بھی آسان ہے. مال کے پجاری بن گئے، شہرت کے پجاری بن گئے، چیزوں کے پجاری بن گئے، نفرتوں سے بھر گئے، عداوتوں سے بھر گئے، زبان غلاظتوں کی عادی ہو گئی. تو نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان. تو یہ اس امت کو فخر ہے کہ اس نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت کی ہے. کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں، کسی. اور میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں: عجبہ، سقیہ، زمزم، برکہ، وارثہ، اطلاق، اطراف، قمرا، غیفا. میرے نبی کی 9 بکریاں تھی، سب کے نام بتا دی. ایک ان میں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی. اللہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے حبیب کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچا دی. اور آج 1439 ہجری میں میں اپنے نبی کی بکریوں کے نام بتا رہا ہوں. میرے نبی کے خچر دلدل فضہ، میرے نبی کے گدھے عفیر یعفور، میرے نبی کے اونٹ عسکر ثعلب، میرے نبی کی اونٹنیاں عزبا، شہبا، جدعا، قصوا، 4 اونٹنیاں، 2 اونٹ. میرے نبی کے گھوڑے یعصوب، یعبوب، مرتجس، لحیف، طراز، لزاز، ورد، سجل، سقب، سبحہ. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام.
پھر نبی نے عالیشان سواری استعمال کی، مالداروں کو راستہ دیا، حلال کمائی سے اچھی گاڑی لینا چاہتے ہو، میرے نبی نے گنجائش کی۔ درمیانی سواری استعمال کی، خچر اور اونٹ۔ غریبوں والی سواری استعمال کی، گدھا، پیدل پیچھے ہے۔ اپنی امت کے لیے غریب سے لے کر بادشاہ تک کو راستہ دیا۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول، اتنا حسین تھا، گھوڑوں میں نمایاں، جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، میرے نبی کا گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ سب تیرنے کو کہتے ہیں، وہ گھوڑا جب دوڑتا تھا تو لگتا جیسے تیر رہا ہے، تیر رہا ہے، اتنا تیز رفتار تھا۔ تو میرے نبی نے اپنے امت کے لیے سارے طبقات کو گنجائش دے دی، سب کے لیے راستہ نکالا ہے۔ آپ کے بیٹھنے کا انداز ہم تک پہنچا، آپ چوکڑی مار کے بیٹھ گئے مجلس میں، نماز میں اتحیات، مجلس میں چوکڑی مار کے، اور گفتگو کے دوران یوں کرتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی بغیر کی راہ دیتے، کوئی نہ کوئی باڈی ایکشن ہوتا ہے انسان کا، اور کریں گے کوئی نہ کوئی آدمی اپنا کچھ ہلاتا ہے۔ میرے نبی کی یہ غیر ارادی، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ بات کے دوران یوں کرتے رہتے۔ اتنی چھوٹی بات کی میرے رب نے محفوظ کی ہے، تو مقصد زندگی کا محفوظ نہیں کیا۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، پورا ہاتھ کا اشارہ، انگلی اٹھانا عیب ہے۔ محفل میں بیٹھتے تھے، ٹانگ لمبی نہیں فرماتے تھے، کیا کتنی لمبی مجلس سوچی۔ کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بلاتا تھا تو یوں نہیں کرتے، مجھے تو نہیں بلائے گا، میں کہا اس سے زیادہ تو میری کیپیسٹی نہیں۔ لیکن میرے نبی کو کوئی دائیں سے بلاتا تو اب یوں ہوتے تھے، جی پورا سینہ بھی چڑھا، ادھر سے بلائے تو آپ پورا ایسے پورا فل۔ ان موبائلوں نے نا تباہی کر دی ہے۔ میری بیٹا ماں سے بات کر رہا چھوٹا، اور ماں موبائل دیکھ رہی، بات اس سے کر رہی، بیٹا نہیں تیرے موبائل مار دیا بچے کو۔ دوست بات کر رہا ہے، بھائی بات کر رہا ہے، ماں بات کر رہی، باپ بات کر رہا ہے، بیوی بات کر رہی، خامد بات کر رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے، ٹیچر بات کر رہا ہے، شاگرد بات کر رہا ہے، موبائل سے بات سن رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اس لفظ سے غور کیا؟ توجہ فرمائیں، توجہ کا تاب ہٹاؤ تو نیچے نکلتا ہے وجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، یہ کہ تیرا چہرہ میرے چہرے کے سامنے ہونا چاہیے۔ میراسیوں کو نا پہلا ہی بیٹا پیدا ہو گیا، تو نہ چم کے مار چھڑے، موبائل ٹوائلٹ بھی سنی جانے۔ لیکن عجیب بات، ٹوائلٹ میں وہ کم بھول گئے جس کا مسئلہ گیا ہے، سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں۔ زندگی کھانا کھا رہے ہیں، موبائل کہاں سے لگا؟ ایک اربوں پتی آدمی کو میں کھانے پر کٹے بیٹھے، کھانا چھوڑا تو اس نے یہاں لگایا، جرمنی سے کال آ رہی، کوئی جب کھانا ختم ہو گیا میں کہ چھوٹے منہ تیرے کاروبار، لیکن روٹی کھانا جو کبھی نہیں چھوڑے، لانا کہ اس کاروبار پر جو تمہارا یہ حال بنا دے کہ تم انسانوں کی طرح کھانا بھی نہ کھا سکو، نہ بیوی کو ٹائم دے سکو، نہ بچوں کو ٹائم دے سکو، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ دوست کو، نہ ساتھی کو، نہ بیمار کو، نہ ضرورت مند کو، آنکھوں کے سامنے پڑا ہو، آنکھوں کے نہ۔ میرے نبی پوری توجہ دیتے، پورا چہرہ اس کو عطا فرماتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے یوں کیا ہو، یہ پورا چہرہ اس کو دیتے۔ یہ عزت ہے اگلے کی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے، یہ ایسے گاڑی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور یوں سر جھکا ہوتا تھا، یہ آپ کی پکی نشانی کہ آپ کسی غم میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں۔
اور جب آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا، پہلے نکلتا تھا اور درد ہو جاتا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا ہماری طرح پھٹ گئے. برداشت ہو رہا ہے غصہ لیکن اس کا باڈی ری ایکشن ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ جگہ یہاں بال نہیں تھے میرے نبی کو، یہاں ایک وین تھی، وہ ابھر کے باہر آ جاتے ٹپ ٹپ ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ غصے میں ہیں. آپ کسی پہ ناراض ہیں تو آپ کی ناراضگی کا اظہار کتنا ہوتا تھا؟ آپ کی نظر پڑی ابو ہریرہ پر، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں تو آپ کی ناراضگی کا اظہار آپ ان کو دیکھ کر منہ یوں کر لیتے تھے، بس اتنا کو ناراض ہوتے تھے. آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، اب جب آپ ان کو دیکھتے آ رہے تو آپ یوں کر دیتے. اتنی میرے نبی کی ناراضگی. کیا اخلاق دے گئے میرے نبی، کیا ہم نے اخلاق کو آگ لگائی. دنیا پھر لی ہے، نمازی بھی بے شمار ہیں، روزے والے بھی، علماء بھی، تبلیغ والے بھی، ذکر والے بھی، لیکن اخلاق والا ڈھونڈنے نکلوں تو عمر بیت گئی، کوئی دیکھ نہیں سکا. دیکھ نہیں سکا سمجھا تھا مجموعہ افراد تو موجود ہے، اللہ کا فضل ہے جن کی برکت سے دنیا قائم ہے، لیکن اسے نمازی کا مجموعہ نظر آتا ہے، علماء کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے. ایسے اخلاق والے نظر نہیں آتے. منہ میں سانپ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے، ڈسنا ہی ڈسنا. گھر اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، نظام ٹوٹ گئے اس ناگن کے پیچھے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارا دین کہیں بتائیں کیوں کیا. ہماری زبان قابو میں رکھنا، یہ زبان قابو میں رکھنا. اور جو قلم والے ہیں ان سے کہتا ہوں قلم قابو میں رکھیں، کیونکہ زبان کا ایک دوسرا اظہار قلم ہے. قلم سے زہر نکلا تو بربادی، زبان سے زہر نکلا تو بربادی. آپ چلتے تھے تو ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور نظر نیچے ہوتی تھی، پاؤں کا فاصلہ تھوڑا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی تھی. آپ اتنی تیزی سے چلتے تھے کہ صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، دوڑتے تھے اور آپ چلتے تھے. کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو برنی کھجور پسند تھی، برنی جو کوئی خریدتا ہی نہیں وہاں، برنی اور عجوا، برنی اور عجوا کھجور آپ کو پسند تھی. شوق سے ان دو کھجوروں کو شوق سے کھاتے، شہد کا شربت شوق سے پیتے تھے، دودھ شوق سے پیتے تھے، اور آگے بکرے کی دستی کا گوشت شوق سے کھاتے تھے، اور یہ گردن کا اور یہ گوشت آپ شوق سے کھاتے تھے. حضرت ابو عبیدہ نے دیگ چڑھائی ہوئی تھی، اللہ کے راستے میں تھے، وہ بکرا دیگ میں تھا تو آپ نے کہا بکرے کی دستی پکڑا ناول یا ذرا، تو انہوں نے ایسے نکال کے پکڑائی، اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو نوچ نوچ کے کھایا اور ہڈی پھینک کر کہا ناول یا ذرا، مجھے یہ دستی پکڑا نا. تو انہوں نے نکال کے دے دی. آپ نے پھر ایسے پکڑ کر اس کو دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا اور پھینک کر کہا ناول یا ذرا، مجھے دستی پکڑا نا. میں نے کہا یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہے. میں نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پر ڈال دیتا ہاتھ تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے. کہاں مسکرائے، کہاں زور سے ہنسے، کہاں آپ کی داڑھیں نظر آئیں، کہاں روئے، کتنا روئے، ہر شے. لینے والے ہم بنے، ان سے پیار کرنے والے بنے کہ محبت کی وجہ سے اطاعت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ عقل سے نہیں آتی، دل سے آتی ہے. جب دل میں اللہ اس کے رسول کی عشق جاگتا ہے پھر اطاعت خود بخود آتی چلی جاتی ہے. پھر کہنا نہیں پڑتا ہے، پھر ڈنڈا نہیں اٹھانا پڑتا ہے، پھر اپنے آپ اندر سے بھوک اٹھتی ہے اور زندگی ان کے سانچوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، ڈھلتی چلی جاتی ہے، ڈھلتی چلی جاتی ہے. تو میرے بھائیو، میرے نبی کی
زندگی قیامت تک ایسی سلامت رہے گی جیسے قرآن سلامت ہے. جس دن قرآن اٹھایا جائے گا اس دن میرے نبی کی زندگی اٹھائی جائے گی تاکہ کوئی حیل و حجت نہ کر سکے. اور سارے میرے نبی کی تعلیمات اور میرے اللہ کا قرآن ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے. 4 کام میں کر لوں آپ کر لیں. یہ جہان میں ہے وہ جہان میں. ربیع الاول کا مہینہ ہے, میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے, میرے نبی کی میلاد منائی جائے گی, ساری دنیا کے مسلمان منائیں گے. لیکن میرے نبی کا پیغام ہے وہ میں لے لوں آپ لے لیں, تو پھر اصل میلاد کا مزہ ہے. میں نے چھوٹی سی صورت پڑھی تھی خود پڑھی, اس میں میرے نبی نے اور میرے اللہ نے مل کر 100 کامیابی کا فلسفہ بتا دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. یا اللہ کچھ بچ بھی گئے, کچھ ہیں جو ناکامی سے بچ جائیں, تو اللہ نے کہا ہاں ہیں الا جو ایمان لائے. ایک بار وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے اعمال کیے, وتواصوا بالحق جنہوں نے حق کی دعوت دی, وتواصوا بالصبر جنہوں نے صبر کی دعوت دی. یہ 4 پیپر جو حل کر جائے گا وہ کامیاب ہے. والعصر زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے کہ زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے کہ اس آسمان زمین کے درمیان میں زمانہ یکساں چلا آ رہا ہے, وہ نہیں بدلتا, ہم بدلتے ہیں. زمانے نے آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو تباہ ہوتے اور کامیاب ہوتے, تو اللہ نے اس کو بطور گواہ پیش کیا ہے کہ یہ گواہ ہے جنہوں نے یہ 4 کام کی وہ بچ گئے, باقی ہلاک ہو. والعصر عصر کے وقت کی قسم, عصر کے وقت کی قسم. چونکہ یہ قرآن عربوں پہ اتر رہا ہے اور عربوں کی ثقافت تہذیب سامنے ہوئے, ہمارے سامنے تو ہے نہیں. تو عصر کے قریب کا ہوتا تھا, مسافر قافلے تیز چلتے تھے کہ کوئی محفوظ ٹھکانہ مل جائے کہ دشمن, ڈاکو, چور, اچکے, لٹیروں کی زد سے بچ جائیں. تو قافلوں میں سفر میں تیزیت, اکیلا بھی تیزی سے سفر کرتا, کوئی محفوظ ٹھکانہ مل جائے. تو اب ایک اور طرح میں اس کو بیان کرنے لگا. والعصر, میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے عصر کے وقت کی قسم. کیا مطلب؟ عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, یہ جلدی جلدی 4 کام کر لو, تمہیں گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. والعصر ٹائم تھوڑا ہے. عصر کے بعد ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ. تو والعصر اللہ پوری دنیا کے انسان سے کہہ رہا ہے کائنات کی عصر ہو چکی ہے, ظہر سے عصر, فجر سے عصر تک کا وقت بیت چکا ہے. اب پیچھے اتنا ہی وقت باقی جتنا عصر کے بعد شروع ڈوبنے میں وقت باقی ہے. تو تمہارے پاس غفلت کا ٹائم کوئی نہیں ہے. جوان ہو, بوڑھے ہو, مالدار ہو, فقیر ہو, تمہارے پاس اب ٹائم نہیں ہے. ٹائم گزر چکا ہے, اب عصر ہو چکی ہے. لہذا جیسے قافلے تیز ہو جاتے ہیں, جلدی سے ان 4 کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرو ورنہ ہلاکت ہو جائے گی. والعصر ایک اور ترجمہ کرو. والعصر, عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو, جوس نکالنا. والعصر جوس نکالنا. عصر کے وقت کو عصر بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سورج جب عصر کی طرف جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے اس کی روشنی کو کسی نے نچوڑ لیا ہے, ایسے کہتے ہیں نچوڑ لیا ہے, اور وہ زمین میں جذب ہو گئی, اور وہ جیسے پیچھے چھلکا نہیں رہ جاتا ویسے چھلکا بن کے وہ مغرب میں جا کے اور ڈوب گیا ہے. نچوڑنے کو, جوس نکالنے کو عصر کہتے ہیں. عصر, عصیر التفاح. اب جاؤ حج کرنے, عمرہ کرنے تو وہاں آپ کو ڈبے ملیں گے. عصیر التفاح, عصیر العنب, سیب کا جوس, انگور کا جوس. جوس نکالنا یہ کیا خوبصورت بات ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے اچھا میرے بندے, تو کہتا ہے میں لندن میں رہتا ہوں, مجھ سے اتنا لمبا چوڑا قرآن نہیں پڑھا جاتا, تو میں کیا کرتا ہوں
میں سارے قرآن کا جوس نکال کے تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک مالٹا آپ ڈالنا چاہو گے نہیں آئے گا، لیکن 2 مالٹے کا جوس اس میں آ جائے گا. اس میں آپ ایک آم ڈالنا چاہو نہیں آئے گا، اور 2 آم کا جوس نکال کے ڈالو تو اس میں آئے گا. ویسے گلاس تو ہے نہیں، بخل کا زمانہ ہے، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے، پانی بھی تھوڑا ہی پواؤ، پانی بھی بچا لو. کپ جیسے گلاس ایسے گلاس کوئی نہیں بڑھتا تو پینا کی. ہمارا کلچر تھا دیہات کا، کوئی بھی مہمان آئے چاہے اپنا چاہے کوئی، اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی، ہمارے پیروں پر راہگیر مسافر ہوتے جو رات کے لیے وہاں کھانا کھاتے آرام کرتے، سب کو دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی. جانور زیادہ ہوتے تھے تو کھانے کے بعد ملازم کے ذمہ تھا کہ وہ بڑا کڑوا لے کے جاتا اور سب کو دودھ پلاتا. وہ گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے طرح. ایک ہمارے دادے کے زمانے کا آ گیا چاچا لال، اس کا نام تھا چاچا لال. اب نوکر کا دودھ پلانے تو اس نے دیکھا گلاس، اس کا کیا پتر میں نہیں پیندا، اس کا کیا مار صاحب کیوں نہیں پیندا، کہ دودھ ود قیمت اب غیرت بنا دے دو تو گزارا کو نہیں جا لے جا میں. اس گلاس میں 2 سیب کا جوس آ جائے گا، 1 سیب اس میں نہیں آئے گا. میرا اللہ کہہ رہا میرا بندہ، تو کہتا میں لندن میں ہوں، میں مصروف رہتا ہوں، تو میں پورے قرآن کا جوس نکال کے نا 4 باتوں میں ڈال دیتا ہوں، 3 آیات میں ڈال دیتا ہوں. اب تو میری مانی سارا جوس نکال کے تو میں پکڑا دیا. والعصر کیا ہے وہ جوس؟ یہ 4 کام کر لیں. ان الانسان لفی خسر، خسارہ، خسران، 3 لفظ ہیں قرآن میں نقصان کے لیے. خسر کا مطلب اور ہے، خسارہ کا مطلب اور ہے، خسران کا مطلب اور ہے. الا ذالک هو الخسران المبین، جب سب کچھ لٹ جائے اور ہر شے 0 ہو جائے اسے کہتے ہیں خسران. یہ اللہ تعالیٰ قیامت قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین. قیامت کا دن جو ناکام ہوا یہ تو لٹ گیا، کوئی واپسی کی شکل ہی کوئی نہیں. خسران. خسارہ کیا ہوتا ہے کہ کام چل رہا ہے لیکن نقصان بڑھ رہا ہے، نقصان بڑھ رہا ہے. کام چل رہا ہے نقصان بڑھ رہا ہے. بل لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا. خسارہ، خسارہ کیا ہے کہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے لیکن ابھی کام نہیں ٹھپ ہوا، ابھی دیوالیاں نہیں نکلا، کام چل رہا ہے، یہ خسارہ. خسر کیا ہے؟ یہاں سب سے ہلکا لفظ استعمال کیا ہے. خسر ہے نقصان ہوا ہے لیکن اس کو اس نقصان سے نکلنے کا پورا موقع موجود ہے، پورا موقع موجود ہے. نقصان ہوا ہے، دکان میں ہوا ہے، مل میں ہوا ہے، فیکٹری میں ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح کا ہے کہ تھوڑا محنت کریں گے تو فوراً یہ نقصان کور ہو کر نفع میں تبدیل ہو جائے گا. خسر، خسارہ، خسران. خسران سب کچھ لٹ گیا، خسارہ لٹتا جا رہا ہے، سب کچھ نہیں لٹا. خسر جھٹکا لگا ہے، سمجھ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا لفظ استعمال کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان خسر میں ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں. ہاں بچنا چاہتے ہو تو 4 کام کریں. پہلا کیا ہے؟ آمن. آمنوں کی شرط لگنے سے غیر ایمان والے سارے نکل گئے، صرف ایمان والے بچے، اور ان کو 1/4 کامیابی ملی ہے، 3/4 ابھی باقی ہے. 3/4 باقی کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایمان ہے اور باقی 3 چیزیں نہیں ہیں تو یہ جہنم میں جائے گا اللہ کے قانون کے مطابق، باقی جسے معاف کرے. پھر وہاں سے بھگت کر جنت میں جائے گا، جس میں نبی جوہینہ کا آپ کو قصہ سنا. دوسری شرط پوری کر دے عمل الصالحات،
تو یہ 1/2 کامیابی ہے اور 1/2 ناکامی ہے. یہ 1/2 کامیابی کیا ہے؟ سیدھا جنت میں جائے گا. 1/2 ناکامی کیا ہے؟ بڑے درجات نہیں ملیں گے، بڑے درجات نہیں ملیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تبلیغ کا کام. یہ کوئی ہم تھوڑا ذمہ لگا رہے، اللہ ذمہ لگا رہا. تواصی بالحق، تواصی کا مطلب ہے کہ یہ امت اپنے اندر ایک دوسرے کو حق کی بات کریں. حق 4 معنوں میں آتا ہے پورے قرآن میں، 4 معنوں میں آتا ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک دوسرے کو خیر کی بات کرنا، تیسرا پیپر حل ہو گیا. اس سے 3/4 کامیابی ہے، 1/4 ابھی پھر ناکامی کھڑی ہوئی ہے. 3/4 کامیابی کیا ہے کہ جنت میں ملے گی، درجات بھی ملے گی. اچھا، تواسی میں ایک پیغام ہے کہ جس بات کی یہ دعوت دیتا ہے خود بھی کرتا ہے. تواصو، اس میں مشارکت ہوتی ہے، شرکت ہوتی ہے کہ کرنے والا، کہنے والا خود بھی کر رہا ہے اور اوروں کو بھی کہہ رہا ہے. یہ تواصی کے لفظ کے اندر یہ مطلب موجود ہے. لیکن کسی کو خیر کی بات کہنے کے لیے خود عمل والا ہونا شرط نہیں ہے. میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہ کرے، تو میں کسی کو نماز کی بات نہیں کر سکتا، یہ بات غلط ہے. میری بات سنیں، عمل نہ ہو پھر بھی خیر کی بات کرو، عمل ہو پھر بھی خیر کی بات کرو. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی کو دعوت نہ دو. عمل کرنا الگ حکم ہے، دعوت دینا الگ حکم ہے. آپ کو کیا سناتا ہوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ لعنت بھیجی. کیوں؟ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بہت زیادہ گناہگاری میں چلے گئے تھے، بہت زیادہ نافرمانی میں چلے گئے تھے. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، جو برائی خود کر رہے ہوتے تھے اس سے اوروں کو نہیں روکتے تھے. دوبارہ سنو، جو برائی خود کر رہے ہوتے تھے اوروں کو اس سے نہیں روکتے تھے. اللہ تعالیٰ ان پہ فرض جرم لگا رہا ہے کہ کم وقت خود اگر تو کر رہا تھا برائی تو کسی اور کو روکتا تو صحیح، کیوں نہیں روکا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر میں برا ہوں پھر بھی مجھے لوگوں کو اچھی بات کہنے کا حکم، پھر بھی مجھے اوروں کو اچھا کہنے کا حکم. ایک اور آیت سنو، ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، دیکھو جو یتیموں کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی غریبوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو تیار کرتا ہے. جو خود نہیں کھلاتا وہ اوروں کو کیوں تیار کرے؟ جو ہمارے بر صغیر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اپنا عمل نہ ہو کسی کو دعوت کی بات نہ کرو، کسی کو خیر کے بغیر اپنا عمل ہے نہیں، میں کسی نے کیا تھا. یہ ہمارا ماحول ہے. میں اس کو آگے بات کو واضح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پر 2 فرد جرم لگائی ہیں. یدع الیتیم، کسی کو کچھ نہیں دیتا، یتیموں کو نہیں دیتا، دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، کسی اور کو بھی نہیں کہتا یار یہ غریب مسکین کو روٹی کھلا دو. کسی کو نہیں کہتا، یہ الگ جرم ہے. خود نہیں کرتا، یہ الگ جرم ہے. ایک آیت سے دھوکہ لگا، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے ہیں. اس سے دھوکہ لگا کہ ہم اللہ کہتا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ماحول میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں اچھا کام نہیں کر رہا تو میں اوروں کو اچھا کام کہنا چھوڑ دوں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم خود نہیں کرتے اور اوروں کو کہتے ہو. اچھا اب میری بازار پہنچ، میں حافظ نہیں، میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا حافظ بن جاؤ. اب میں نے خود تو عمل کیا نہیں، میں بیٹے سے کہہ رہا ہوں حافظ بن جاؤ. تو جو مطلب ہم سمجھے ہیں اس کے مطابق میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ میں خود حافظ نہیں، میں کیسے کسی کو کہوں کہ تو حافظ بن جاؤ. میں تہجد نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں یار آپ تہجد پڑھا کرو. تو ہماری سوچ کے مطابق میں مجرم ہوں کہ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے.
میں نے پیچھے واضح کر دیا ہے کہ خیر خواہی کی بات کرنا الگ میرے رب کا امر ہے اور خود کرنا الگ امر ہے، برائی سے رکنا الگ امر ہے، کسی کو بری باتوں سے بچانے کی کوشش کرنا الگ اللہ کا امر ہے۔ کون ہے جو 100% عمل کر سکتا ہے؟ ایک بھی نہیں دنیا میں۔ جو خیر خواہی کا سارا نظام ٹوٹ جائے، مجھے جو 3 دن کے لیے لے کر نکلا تھا، میرا کلاس والا بھی تھا، تو میں اسے کہتا جا پہلے تو بندہ بن گیا، پھر میں نے لے جا نہیں تو میں آج کہاں ہوتا۔ وہ آج بھی کلین شیو ہے۔ آج بھی ہماری سنگت کو 50 ماڈل اسکول سے ہم اکٹھا چلے اور گورنمنٹ کالج تک گئے، وہ مجھے کھینچ کر لے جا رہا ہے تو میں اسے کہتا ہوں تو پہلے جا بندے کا پتر بن پہلے تم ٹھیک ہو پھر میں نے تبلیغ کریں، تو میں آج اس ممبر رسول پہ نہ بیٹھا ہوتا، تو نہیں کہاں تک ڈاکٹر بھی میں نے کو نہیں بننا تھا، وہاں پہ وہ چاہتے تھے ڈاکٹر بن جاؤں، شوق ہی نہیں تھا بڑھنے کی۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے جو کیا نہیں ہے اس کے بارے میں مت کہو کہ میں نے کیا ہے۔ لما تفعلون ما لا تفعلون، جو تم نے کیا نہیں تم کہتے ہو میں نے کیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کبر مقتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا، تم وہ کہو جو تم نے کیا نہیں۔ جو ساری رات تہجد پڑی ہے، 3 پراٹھے کھا کے باہر آ کے اندر روزہ بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تو یہ جھوٹ ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام احمد بن حنبل اہل السنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، بہت بڑا، قرآن کے بارے میں کئی علماء شہید کر دیے گئے، کئی قید میں ڈال دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل پہاڑ کی طرح ڈٹے، اور پھر جب ان پر آئی شدت اور جیل اور زنجیریں تو ان کے جی میں آیا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھی امتحان میں ہاں ملا کر بعد میں توبہ کر دوں گا، خیال ہے تو میں بھی امتحان میں ہاں ملا کر توبہ کر دوں گا۔ تو یہ کہہ کر یہ ان کو خیال آ رہا ہے، خیال آیا ہے ابھی مختلف ایک خیال ضرور آیا ہے۔ جا رہے ہیں معتصم کے دربار میں، وہ مجمع گلیاں سڑکیں بھری ہوئی، چھتیں بھری ہوئی، نوجوان مارا مارتا احمد یا احمد، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو بڑا لمبا چوڑا پہلوان ٹائپ، کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں، کہا میں ہوں ابو الہیثم، بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو، میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی، اللہ کا واسطہ ہے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا۔ امام وقت کو ہلا کے رکھ دیا چور نے، 18,000 کوڑے کا جاؤ دیکھو پولیس کے دفتر میں لکھا ہوا ہے، میں نے چوری نہیں چھوڑی، تو ان کے کوڑوں کو ڈر سے حق نہ چھوڑ دے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس نے زندہ کر دیا، پھر کوڑے کھائے، چیت کھال اڑ گئی ساری، بوٹیاں نکل گئی، لیکن جمے رہے اپنی بات پر۔ وتواصوا بالحق، تیسرا پیپر کیا ہے؟ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو خیر خواہی کی بات کہنا، ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کرنا، پیار سے محبت سے۔ تو 3 پیپر حل ہو گئے، 3/4 کامیابی، 1/4 ابھی باقی ہے۔ 3/4 کیا ہے؟ عالی درجات مل چکے ہیں، لیکن ایک آخری مقام ہوتا ہے ٹرافی والا جو 20 ٹیمیں شروع کرتی ہیں میچ، تو آخر میں 2 رہ جاتی ہیں، دونوں وہ سپر ہوتی ہیں، دونوں آگا ہوتی ہیں، آگے تکبیر لڑتی ہے، ان میں 19-20 کا فرق نہیں ہوگا، برابر ہوتا ہے، تو ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے۔
ہارنے والوں کو آپ نے روتے دیکھا ہوگا، خوش ہوتے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم سیکنڈ آئے. ان کے ملک والے رو رہے تھے، ٹیمیں رو رہے تھے، ان کو بولے آپ کو مبارک ہو، آپ تو سیکنڈ آئے ہو. سیکنڈ آئے، ٹرافی رہے گی. یہ جو چوتھا پیپر ہے ٹرافی والا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں ٹرافی دینے والا ہے، وہ ہے صبر والے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے اوروں کو صبر پہ بڑا اپنی ذات سے صبر کیا. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، غیبت کا جواب غیبت سے نہیں دیا، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا، غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا. پی گئے. بڑے وصول سے کہتا ہوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت مسلمان میں صبر ہے. جیسے پانی زندگی کا لازمی جزو ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، پانی نکالنا موت ہے. ایسے ہی صبر اگر نکل جائے تو اسلام ڈیڈ باڈی ہے، اسلام نہیں ہے. ہاں ایمان ہے تو اللہ کرے گا ایمان کا خاتمہ ہوا تو کبھی جنت مل جائے گی، لیکن صبر انسانی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو جسم میں پانی کام کرتا ہے، جو فضا میں پانی کام کرے. پانی نہ ہو تو کائنات برباد ہو جائے. تو یہ میرے بھائیوں پورے قرآن کا اللہ نے جوس نکالا اور 4 کپ میں آپ کو پیش کر دیا. ایمان بنا لے، عمل بنا لے، تبلیغ کا کام کر، اور ان تینوں میں تمہیں کچھ آئیں گی رکاوٹیں، صبر کر، آگے جنت میں ٹرافی لے. اب ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اگر وہ حاصل ہے تو انشاءاللہ 33 نمبر پہ ہیں. کوئی اگر پوچھے بھی دیکھے کیا تو پاس ہیں بھائی، پاس ہیں. وہ کیا ہے؟ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن. سبحان اللہ. اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے پشیمانی ہو تو تو ایمان والا ہے. پرسوں ایک ہمارا لوٹن میں کھانا تھا تو ایک صاحب آپ سے الگ بات کرنی لوگوں کو بیٹھ گئے، وہ بات کرنے سے پہلے رونا شروع کر دیا کہ میری اتنی عمر گزر گئی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ تیرے آنسو بتا رہے ہیں تو بڑے ایمان والا ہے. وساءت کا سیئۃ، اگر تجھے برائی کے ساتھ دکھ ہو رہا ہے اور نیکی کے ساتھ خوشی ہو رہی ہے تو اللہ کا نبی تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا تو ایمان والا. پھر اس کے اوپر درجات میں جتنا اڑتے جاؤ گے اس کی تو انتہا کوئی نہیں، لیکن میں آپ کو ابتدائی درجہ بتا دیا. ارے مارا گیا جو اس کو گناہ کر کے پریشانی نہ ہو، نیکی کی رغبت نہ ہو، برباد ہو گیا. میں بڑے عرصے کے بعد اپنے اسکول فیلو کو ملا، مجھ سے 1 سال سینئر تھا. 30-35 سال بعد ملاقات ہوئی تو اپنے فضائل سنانے لگا، نہ میں نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ ذکر کرے، نہ تلاوت کرے، نہ وہ بہت پوری نے چار تھوڑی دیر بات کہنے لگے یار جمشید کو تو ملنے اور بڑا بے دین ہے. پہلے آپ نے اس نے فضائل سنائے، نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ ذکر کرے، نہ تلاوت کرے، نہ کوئی چنگا کام کرے. بعد میں کہتا جمشید میں تو ملنے بڑا بے دین ہے. میں زور سے ہنس پڑا. تو جو ہے بردادی بیٹھے میں بے دین کون ہوتا ہے؟ جڑا گناہ نہ سمجھے وہ بے دین ہوتا ہے. شاباش تین سلام کرے گا کیا تم نے بات کر دی. جڑا گناہ نہ سمجھے وہ بے دین ہوتا ہے. اگر مجھے نیکی سے خوشی ہے تو گناہ سے پشیمانی ہے تو میرا نبی گواہی دے رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. اس کے بعد پھر درجات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشى ربه. یہ میں نے آپ کو پراپر بتا دیے لیکن 33 نمبر بھی بتا دیے. اللہ کرے اگر یہ بھی قابو میں آ گیا نا تو انشاءاللہ ہم بن جائے ہم بن جائے. عمل الصالحات ہے عمل الصالحات ہے. ایک ایمان میں درجہ یقین ہے. یقین کا درجہ کیا ہے کہ اگر میں اپنے کاروباری زندگی میں حلال کماؤں حرام سے بچوں, سچ بولوں جھوٹ سے بچوں, دیانتداری سے کروں دھوکے سے بچوں تو میں مکمل توکل والا ہوں. توکل والا اس سے نہیں کہتے جو مسلح بچھا کے بیٹھ جائے اور کہ اب نیچے سے پون نکل آئیں. یہ جہالت ہے. توکل والا وہ ہے جو اسباب میں حلال کو اختیار کرتا ہے, حرام چھوڑتا ہے, سچ بولتا ہے, جھوٹ چھوڑتا ہے, دیانتداری اختیار کرتا ہے, بددیانتی سے بچتا ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے کام جاب میں سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بولے گا, ایک دھوکہ. اور ہمارے جتنے ایشیا سے لوگ ہیں وہ یہاں کی حکومت کو دھوکہ دیتے ہیں. اتنی خیر خواہ حکومت, اپنے ملک کی حکومتیں ہماری اتنی خیر خواہ نہیں ہیں جتنی تمہارے ملک کی حکومت تمہاری خیر خواہ ہے. جب وہ تمہیں پاسپورٹ دیتے ہیں نا تمہیں سب کچھ دے دیتے ہیں, پھر ان کے ساتھ دھوکہ برتنا. میں واقعہ سنایا کرتا ہوں, جب انگریز کی حکومت تھی انڈیا تو دلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے چیلے صبح نکلتے شام کو لے کر آتے کمائی پر. تو ایک دن ایک آیا اس کا شاگرد 2 روپے لے کر, انہوں نے تو تھپڑ مارا, سارے دن کی کمائی 2 روپے. تو کہنے لگا استاد آج بہت بڑا مال قابو میں آیا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا, میں نے جا کے واپس کر دیا. مجھے 2 روپے کسی اپنے کی جیب کاٹی ہے. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے نکال کے دے کہ تیرا آج کا انعام ہے. اپنے نبی کو رسوا نہ کرنا قیامت کے دن چند پونڈ کی خاطر, یہاں کی نیشنلٹی کی خاطر, اللہ کے واسطے جھوٹے کاغذات بنا کر فنڈ لگوانا, جھوٹے کاغذات بنا بیمار بن کے حکومت کا فنڈ حاصل کرنا, یہ عیب لے کے مر نہ جانا. اور میں قیامت کے دن رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے. مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے, وہ سچ بولتا ہے, وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے. خاص طور پر ایسی حکومتیں جو تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں. ہماری حکومت جو بددیانت ہے, ہماری افسرشاہی بددیانت ہے. بددیانتی ہر جگہ جہاں انسان ہے وہاں گناہ بھی ہے, میرا میرے بھی ہے, لیکن یہاں یہ خود سے جو ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ کے واسطے مسلمان ہر حال میں سچ بولتا ہے, ہر حال میں جانبدار ہوتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا ہے, اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا ہے. تو عمل الصالحات میں سچائی, دیانتداری یا کو عرشوں پر لے جائے گی. یقین والا کون ہے؟ جو سچ بولتا ہو, اس دیانتداری سے چلتا ہو, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے. یہ اللہ پہ توکل والا ہے, یہ اللہ پہ یقین والا ہے. کچھ نہ کرنے کا نام توکل نہیں ہے, اسباب کو حلال طریقے سے اختیار کرنے کا نام توکل ہے. تو آپ اس دیش میں رہتے ہو بھائیو, ان کے قوانین کی پابندی کرو, 2 نمبری مت کرو, کسی سے بھی کرنا حرام چاہیے کہ خیر خاص سے, ہمدرد سے. تو عمل
عمل الصالحات کا ابتدا عبادت ہے اور انتہا اچھے اخلاق. نماز اس امت کو 5 ملی، پہلی امتوں کو 2 ملی، انہیں 5 ملی، پہلوں کو 2 ملی. فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اللہ نے ہمیں 5 نمازیں دی. آپ بہت بڑا مجمع ہے، وہ سارے نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ. میں اس پر ضرور سنایا کرتا ہوں، اگر 1439 سال میں نماز چھوڑنے کو کوئی موقع ہے تو وہ مقام کربلا ہے، جہاں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر دیا گیا. نہ ایسا ظلم کبھی پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، نہ ایسی دردناک داستان پہلے دیکھی گئی لکھی گئی نہ بعد میں دیکھی اور لکھی جائے گی. اور جبکہ موت سر پہ سوار ہے اور یہ شاہ سوار اسلام ہیں اور یہ میرے نبی کے نواسے ہیں اور یہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کے مالک بن چکے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار بن چکے ہیں. ان کو تو یزید کی بیعت کرنے پر بھی کوئی نقصان نہ ہوتا، ان کی جنت تو میرے نبی بشارت دے کے جا چکے ہیں. لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان سے گزرنا پڑے تو گزر جاؤ، اولاد سے گزرنا پڑے گزر جاؤ، مال سے گزرنا پڑے گزر جاؤ، لیکن اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو. تو یہ تو جنت کے وارث کھڑے ہوئے ہیں، صرف جنت ہی نہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے 2 پھول، میری 2 ٹہنیاں، پتہ نہیں کیا کیا ان کو آپ لقب دیتے تھے، لاڈ کرتے تھے. سجدہ لمبا کر دیا، لوگ پریشان ہو گئے، نماز میں سجدہ میں لمبا ہو گیا. فوت ہو گیا، کیا ہوا؟ پہلی سر انہوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی میرے نبی کی کمر پر چڑھے ہوئے، دونوں آرام سے پڑے. ایک صحابی نے آگے ہاتھ کر کے اتارنا چاہا تو آپ نے یہاں سے دیکھا تو آپ نے یوں کر دیا، ایک ہاتھ سے اشارہ کر دیا مت کو، تو پچھاڑ گئے. جب دونوں بھائی نیچے اترے پھر آپ نے سر اٹھایا، نماز مکمل کر کے دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر. کمال کیا بول بولا، لا تؤذوهما بأبيهما وأمي، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو. میرے خیال میں دیکھ رہے تھے کہ آگے ایک زہر میں پڑ پڑے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ پڑے گا، تو سارے لاڈ خود ہی عطا فرما دیے. نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر سے فرمایا شمر سے کہو رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے. نماز اچھا بچے کو کبھی قضا ہو جائے اس کی فوراً قضا دو، اس کو جانے نہ دو، اس کی قضا کرو، اس کی قضا کرو، انشاءاللہ معاف ہو جائے گی. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم دو، تو اس نے کہا نہیں ہماری تلوار چلے گی، نماز کے لیے رک نہیں سکتے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ جی نماز کے لیے نہیں رک رہے، تو پھر نماز نہیں چھوٹے گی، چلو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. یہ انسانی تاریخ کا سب سے عجب وقت ہے. کیا وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے لہو سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گایا ہوگا تو دھرتی میں کیا تھر تھراہٹ پیدا ہوئی ہوگی. جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو عرش تک کیا گونج ان کی اٹھی ہوگی. سب نے، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے جنگ کی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، امت کو پیغام دیا کہ نماز نہیں چھوڑنی. یہ بات عامل الصالحات کی ابتدا نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کی انتہا اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی محبت، درگزر، معاف کرنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، گالی سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، اور خاص طور پر والدین کے سامنے سر جھکانا، بیوی سے اچھا سلوک کرنا، بچوں سے اچھا سلوک کرنا، بھائیوں سے، دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر پی رہے تھے یا منہ پہ مل رہے تھے. آپ نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں. تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہے؟ میں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پھر پیار کرتے ہیں، وہ اس کا پیار بھی قبول ہے اور اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. کبھی بتائیے کہ اللہ اس کے رسول کا سچا عاشق وہ ہے فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا. اپنا تو کاٹا پہلے پھر گیا،
کہ وہ بولتا ہے تو سچ بول، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے کوئی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، ہم مذہب ہو غیر مذہب ہو، وہ اس سے اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال کرتا ہے، اس سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ رات کو شراب پی کے شور مچاتا، اضاعونی وریۃ اضاعوا لیوم کریہۃ وصداد صبر، میں بڑا بندہ ہوں پر لوگوں میری قدر کوئی نہ کی تھی۔ شعر کا مفہوم ہے۔ ایک دن رات کو پولیس والا گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اتنے بڑے عالم کے پڑوس میں وہ شراب پی کے مست ہو رہا تھا، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی، تو امام صاحب نے کہا وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ پہلے تو جیل میں چلے، کیوں؟ کہ وہ پولیس والا گزرا تھا، وہ شور مچا رہا تھا، جیل میں ڈال دیا۔ تو امام صاحب اسی وقت اٹھے اور پولیس والے کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی ہمارے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ کہ حضور میں نے تو آپ کی وجہ سے اسے بند کیا ہے، کہ بھائی میری وجہ سے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کو چھوڑ کے باہر لائے۔ کہنے لگے تو کہتا تھا نا بندہ میں بڑا بڑا ہوں، میری قدر نہیں کی تھی، ایک میں تیری قدر کی تھی ہے نا؟ کہا جی آپ نے بڑی کی، آج کے بعد میری شراب سے تو میں کبھی شراب نہیں پیوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے اگر پیار کرنا چاہتے اور میرے رب سے پیار کرنا چاہتے تو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک سچ بولنا پڑے گا، ایک دھوکے سے بچنا پڑے گا، دیانتداری سے چلنا پڑے گا، ایک پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جب پڑوسی سے اچھا سلوک اللہ رسول کے محبت کا پیمانہ ہے تو ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے اتنی بڑی بات بن جائے۔ ماں کے قدموں تلے جنت دکھائی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بتایا ہے۔ صبح صبح جو ماں باپ کا صرف ایسے ایک آنکھ دیکھ کے چلا جائے جاب پر تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے کھل رہے ہیں، اس کے صرف دیکھ لینے پر۔ ایسی پوری زندگی ہے میرے بھائیوں۔ عمل الصالحات کی ابتدا ہے عبادت اور انتہا ہے اچھے اخلاق۔ اور پھر خاوند اور بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں توڑ پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں تو بھی ان کا بیٹا ہوں، فرما بردار ہوں تو بھی ان کا بیٹا ہوں، میں بھائی کا بھائی ہوں، چاہے لڑوں اس سے چاہے صلح کروں اس سے، میں بہن کا بھائی ہوں یا بہن اپنے بھائی کی بہن ہے، لڑیں یا صلح کریں۔ رات ایک جگہ 2 بہنوں کو آپس میں ملا، آپس میں لڑی ہوئی تھی، میں نے ملا دیا، اپنے ہمارے قریبی تھے۔ اچھا رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میرے بھائی ہو خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ اس لیے ماں باپ کے لیے قرآن میں چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، باقی رشتوں کے لیے چند، اور خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات، پوری صورت اتری ہے، پوری صورت اللہ نے اتاری ہے کہ خاوند بیوی کو کیسے چلنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی۔ اللہ کی قسم، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، عورت کے شوق میں نہیں، اللہ کی وحی تھی اور ہمیں زندگی سکھانی تھی۔ نہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے؟ آپ خود سوچیں، 25 سال کا نوجوان ہو، ظاہر الوضاء ابرج الوجه حسن الخلق لم تعبها خجلا لم تزر به سعلا وصيم قصيم أزج أقر في عينيه دعك في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع۔ یہ ایک دیہاتی عورت میرے نبی کو حلیہ بتا رہی تھی اپنے خاوند کو ہجرت کے سفر میں، کہ ایک نوجوان دیکھا یوں لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے اتر آئے، کہاں جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے اتر آئے۔ حسن اس کا غلام تھا، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، موتیوں جیسے دانت تھے، چاند جیسا چہرہ تھا، کمان جیسے بھویں تھی، روشن آنکھ تھی، آواز میں جادو اور کشش، داڑھی بڑی خوبصورت، یہ گال بڑے گلابی، گردن لمبی سراہی دار، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، وسیم جدھر سے دیکھتی تھی حسن غلام نظر آتا تھا، قاسم۔ یہ نوجوان 40 سال کی عورت، ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، پھر پہلی شادی ہوئی ابو حالہ مر گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی بے ہو گئی، پھر ابن عابد سے شادی ہوئی، ایک بیٹا ہوا وہ مر گئے،
2 دفعہ بیوہ، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی، 25 سال کا حسین نوجوان، ان سے شادی کرنے کی خواہش ہے، 40 سال ان کی عمر ہوئی، اور جب میرے نبی کی عمر 50 سال ہوئی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو 50 سے 13 سال میں 10 شادیاں. یہ زندگی سکھانے کی، کیونکہ گھر کی زندگی بہت مشکل ہے. اچھا طلاقیں ہو جہاں تو ویسے ہی تھوڑی بات پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، تھوڑی بات پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، کہ ہم نے اپنے نبی والی زندگی کو نہ سیکھا ہے نہ اپنایا. اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے، کیونکہ یہ رشتہ سب سے نازک ہے، اس کا خیال کرنا، دلداری کرنا، اظہار محبت کرنا. طبرانی کی روایت پڑھ کے چکریا کیا کمال میرے نبی کے اخلاق ہے اپنے گھر میں. حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، یا عائش انہ لیہون علی الموت اريد بزوجتی فی الجنہ. عائشہ جس دن سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی اچھا لگتا ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی ہے. یا اللہ میں قربان جاؤں، کیا اظہار محبت ہے یہ امت کو سکھانے کے لیے. اپنے 11 گھروں کو کیسے چلایا، کس سلوک سے چلایا. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بیویاں قربان ہو رہی. آپ سب کچھ دیتے ہو، پھر دونوں سنگ مار کے باہر چھوڑ دیتی ہیں. یہ گندی ہے، یہ زبان گندی ہے. زبان کا بول جب گندا ہوتا ہے تو سونا چاندی کسی کام نہیں آتا ہے. زبان کا بول میٹھا ہوتا ہے، اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے. زبان کا بول گندا ہو تو روشنی میں اندھیرے چھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے. یہ 4 باتیں ہیں، وہ 2 پہلے میں نے بتا دی ہیں، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سورت والا عصر پہ میں آ جاؤں، آپ آ جائیں، ہمارا کام بن جائے. نیت کرتے ہو سر؟ میں نے اس دفعہ نہ 4 مہینے مانگے ہیں، نہ 3 نہ چلا مانگا. میں نے اس دفعہ بڑی چھوٹی، میں بڑا چھوٹا سا تبلیغ والا ہوں. میں نے 2 جگہ بیان کیا، میں نے سب کو یہاں سے بھی آئے گا. ہر مہینے 3 دن پابندی سے لگاؤ، اور مسجد اگر قریب ہے تو باجماعت نماز پڑھو. اس کے بعد تمہارا جی چاہے 4 مہینے لگانے کو، چیلا لگانے کو راستہ کھلا ہے. میں آپ سب سے جو باہر بیٹھے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہوں، تو کھڑے میں آپ کا قدردان ہوں. آپ نے سارا بیان کھڑے ہو کے سنا ہے، تو ادھر بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ اس کا آپ کو صلہ دے گا. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ اللہ اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا اپنے خزانوں سے انشاءاللہ آپ فرمائیں گے. آپ ہر مہینے 3 دن کا پکا ارادہ کرتے ہو نا. کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو. بہت سارے جہاں انسان رہتے ہیں تو بھیڑا پر سے لڑ پڑ دیا، چھوٹے لڑ پڑ دیں، انسان تو انسان ہے. تو اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو نا، خود پہل کر لینا، اللہ بڑا خوش ہوگا. خاص طور پر خامن بیوی میں لڑائی ہوئی اور وہ صلح کرنے تو اللہ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، سب گناہ معاف کر دیتے. تو آپ بہت بڑا مجمع ہو، کسی سے کھٹپٹ ہو، دل صاف کر کے اللہ تجھے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے. تو اللہ اس میں بہت خوش ہوں. یہ کرتے اس کی اور ایک مطالبہ انسان زندگی میں مرتے دم تک پتائی کرے ہوتی رہے. یہ ایک اس کے اندر مینوفیکچرنگ فالٹ، بنانے والے نے فالٹ رکھا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، اور بھولنا تو پھر گڑبڑ بھی کرتا ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. جب تو توبہ کرنے آئے گا نا، میں تجھے معاف کروں گا. اس کی طرف سے بھولنا رکھا ہوا ہے، نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید ہے. تو 100 دفعہ توبہ توڑ دی نے بس 7 دفعہ ہوگا. کیا تو 60 سال کے بعد ادھر ریٹائر کر رہا ہے؟ 60 سال اچھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو 70 سال کا ہو گیا، تیری کوئی توبہ قبول نہیں کا ہو گیا. پھر اللہ کہتا ہے جب آئے گا اسے وہ قبول کرے. بڑھاپے میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، نظر آئے،
چلا جائے. اس حال میں بھی توبہ کر کے چلو. ایک ہمارا محاورہ بہت اچھی لگا کہ بھائی یہ حج کے دور کتنے جانا شافا نے جاؤ حاجی میں جاؤں ہے باقی بس اور کتنے جاؤں یہاں میں آ گیا ہوں تو میں حاجی اردو بڑے سادہ ہوتے ہیں. طواف زیارت کا رش پڑتا ہے تو ایک بدو بھاگا بنا سے کنکریاں مار کے مطلب سیدھا بیٹھوں کو پکڑا کے لگے یہاں پیچھے رش ہو جائے تو میں پہلے میرے دربار رش پہ رہنا تو میں نے پہلے معاف کر دیا. تو میرے بھائی اللہ کی قسم اللہ سے رسول بات خطا پہ باقی نہ رہو توبہ کرو اللہ معاف کرے پھر ہو جائے پھر توبہ کرو اللہ معاف کرے. تو میں ساری توبہ کروں پکی کرتا ہوں اگر ضرور گئی نہ مہربان کریم مجھے کون سا تانا دینا ہے مجھے کون سا کہنا کہ اللہ آئندہ کے بعد بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو اتنا گناہ کر کے زمین آسمان بھر دے پھر ایک دفعہ کیا معاف کر تو میں سارے معاف کروں تو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. لیکن اللہ کے فضل سے گناہ بہت ہو گیا. آپس میں بھی محبت سے رہو اور اللہ کی بات میں توبہ کرتے رہو. یہ سورت اور عصر کے 4 کام ہیں. ایمان بناتے رہنا عمل بناتے رہنا تبلیغ میں پھرتے رہنا صبر کرتے رہنا انشاءاللہ ٹرافی اللہ میں www.attableek.com The Reviver of